الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان رحمت علمیان سردار دو جہان جان جہان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ابھی جو میں نے درود پاک پڑھا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص پابندی کے ساتھ ہر شب جمعہ یہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا، مرتے وقت تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا میٹھا میٹھا شربت پیے گا، اور وہ یہ دیکھے گا نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ یہ دیکھے گا نبیوں کے سلطان رحمت علمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اپنے نور بھرے پیارے پیارے خوشبودار ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا اس پر 70 دروازے رحمت کے کھول دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد وعلیہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ابھی جو درود پاک پڑھا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص پڑھ لے گا اسے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی آج 24ویں شب ہے، اور ہم سب اعتکاف کی بہاریں حاصل کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کی شب جمعہ ہے، روایتوں میں آتا ہے 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی جو مانگو ملتا ہے۔ تو آج کی رات ان میں سے ایک رات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، مانگنے کی رات بتاؤ، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ مانگ لو اے مریضو، شفا مانگ لو۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، ڈاکٹر پہلے ہی بولتا 3 فٹ دور بیٹھو، اس کو پہلے ہی ڈر لگا ہوتا ہے۔ اور ہمارے آقا کی قریب آئے، جو قریب حضور سے درود پاک پڑھتا پڑھتا قریب ہو جائے، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ مانگ لو
اے مریضو شفا مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ افسوس ہم ناقدر جمعۃ المبارک شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ یوم عید ہے، اور جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے روز جہنم کی آگ نہیں جلائی جاتی، اور جمعے کے رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جمعۃ المبارک کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعے کے روز مرنے والا خوش نصیب شہید کا رتبہ پاتا ہے، اور عذاب قبر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق جمعے کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، اور جمعے کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، زیادہ ہے۔ جمعے کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے فضائل کے تو کیا کہنے کہ اللہ عز و جل نے جمعۃ المبارک کے نام ایک پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی، جو قرآن پاک کے 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے۔ کتنے جمعے؟ نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، آواز کتنی کم۔ کتنے جمعے پڑھے؟ 500 جمعے پڑھے ہیں۔ اسی لیے جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف میں رہی، اس عرصے میں اتنے ہی جمعے آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص 3 جمعہ کی نماز میں سستی کرے، 3 جمعے کی نماز میں کیا کرے؟ آواز آ جائے، کیا کرے؟ سستی کرے، اور سستی کے سبب چھوڑ دے تو اس کے دل کو مہر لگا دیا جائے گا۔ جمعہ فرض عین ہے، اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکدہ یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے جمعے کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ کون کون باندھ کے نظر آئے گا کل؟ ماشاءاللہ سارے ہی امامے والے ہوں گے، ماشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نہیں لیکن صرف ہاں شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، ہاں فضیلت کل کی درود پاک کی
حوالے سے تو جمعے کے دن درود پاک کے حوالے سے فرشتے درود بھیجتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی باندھے نا. مزہ یہ نہیں ہے، بعض لوگ امامہ باندھتے ہیں اعتکاف میں، پھر وہ مدرسے کے بچوں کی طرح کرتے ہیں. مدرسے کے بچے جب مدرسے میں جاتے ہیں نا تو امامہ باندھ لیتے ہیں، آتے وقت بغل میں دبا کے گھر پہ آ جاتے ہیں. وہ والا حساب تو نہیں ہے، صحیح ہے نا. تو سب نے کوشش کریں کہ امامہ باندھیں، اور باندھتے اب آواز نہیں آئے گی، اب آواز نہیں آئے گی، خود کہہ بھی رہے ہیں. تو سب نے امامہ ہر دن باندھنا ہے. حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دیتا ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، جو شخص جمعے کے دن ناخن ترشوائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک، اس جمعے سے دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک بلاؤں سے محفوظ رہیں گے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعے کے دن ناخن ترشوائے گا تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے. گناہ حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا جمعے کے بعد افضل ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جمعے کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعے کا انتظار نہ کریں. کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگ دستی کا سبب ہے. تنگ دستی کا سبب ہے. آج کل فیشن میں رکھتے ہیں، کوئی یہ والا رکھتا ہے، کوئی یہ والا رکھتا ہے. مزے آ رہے ہوتے ہیں نا، کھجانے کے کام آئے گا، کسی کو باکسنگ کرنے مارنے کے کام آئے گا. تو بھائی ایسے کام نہ کریں، بلکہ تنگ دستی آتی ہے، ایسے کاموں سے اللہ کریم محفوظ فرمائے. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے باہر دروازے پر فرشتے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں. آنے والوں کے نام، جو پہلے آئے گا اس کے لیے پہلے لکھتے ہیں. جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں اونٹ جس نے صدقہ کر دیا. اس کے بعد آنے والے کا ثواب گائے کے ثواب کے برابر، اس کے بعد آنے والے کا بکرا یا دمبے کے برابر، پھر اس کے بعد آنے والے کا ثواب مرغی کے برابر، پھر اس کے بعد آنے والوں کا ثواب انڈے کے برابر. اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، عربی خطبہ ہوتا ہے، اذان دوسری کہی جاتی ہے، بیٹھ جاتا ہے، وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے پھر نام نہیں لکھے جاتے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے جمعے کے بارے میں فرمایا کہ ملائکہ جمعے کے دن طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں. جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سے کھڑے ہوتے ہیں. بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے سے، مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسی وقت سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ فرشتے آنے والوں کے نام جانتے ہیں. خیال رہے کہ اولاً تو 100 آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئیں تو وہ سب افضل اور اول ہیں.
تو یاد رکھیں جمعے کے دن کی برکتیں بہت زیادہ. اس دن غسل کرنا بھی سنت ہے، لیکن معتکف کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کوشش یہ کرے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں غسل کرے. صحیح ہے نا؟ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج رات ہے بڑی بابرکت رات. کیا رات ہے؟ حضرت ربیہ بن کعب کا ایک واقعہ مجھے فرمائش کے طور پہ کہا گیا تھا، سنا دوں پھر انشاءاللہ ختم. حضرت سیدنا ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور تہجد میں آپ کو وضو کرانے کی ذمہ داری میری، تہجد میں وضو کرانے کی ذمہ داری میری ہے. حضور نے قبول فرمایا، کہ کہا کہ بارک اللہ، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے. وضو کرایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد میں. ایک مرتبہ وضو کرانے کے لیے تشریف لائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد فرمایا سل یا ربیہ، مانگ اے ربیہ. کیا مانگتا ہے؟ کیا کہا؟ مانگ. مانگ. ہاں جی، اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی سب دے سکتے ہیں، تو مانگ. کیا مانگتا ہے؟ مانگ. آواز نہیں آ رہی، مانگنا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور فرما رہے ہیں مانگ. کیا مانگتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت ربیہ کہتے ہیں حضور جس طرح دنیا میں آپ کے قریب ہوں، بس خدمت کرنے کے لیے جنت میں بھی قریب رکھ لینا، جنت میں بھی قریب رکھ لینا. حضور نے فرمایا ربیہ یہ ہو گیا، اور کچھ مانگ. ربیہ یہ تو ہو گیا، اور کچھ مانگ. حضور سب ہو گیا، بس آپ کو مانگ لیا، سب مل گیا. آئیے جھلک دکھلاؤں انہوں نے کیا کیا مانگا. نظام ایمان کی سلامتی مانگ لی، قبر کے عذابات سے چھٹی، میدان معاشر کی سختیوں سے چھٹی. نہیں جنت بھی وہ مانگی جس میں آقا قریب، آقا جلوہ فرما ہوں گے، اور غلام کھڑے ہو کر وہیں قریب حضور کی نعتیں پڑھ کر کہہ رہے ہوں گے سب سے اولا ہو نبی، سب سے بالا ہو آلہ، اپنے مولا کا پیارا ماں، اپنے مولا کا پیارا ماں، دونوں عالم کا دولہا ماں. جبھی تو کہتا ہوں نا ایسے موقع پر مانگنا آ جائے تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں. اللہ کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں ہمیں بھی ایمان و عافیت کے ساتھ موت اور جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ حلقے لگیں گے، تمام احباب حلقوں بیان